نور کربلا۔ یعنی یہ اصل میں امام کا اپنا کھجوروں کا باغ تھا جو ملکیت امام جعفر صادق علیہ السلام تھا، اور امام جب کربلا کی زیارت کے لیے آتے تھے تو اسی جگہ تشریف لاتے ہیں۔ یہ ایک روایت ہے اور یہ مقام بنایا گیا ہے امام صادق آل محمد کا، جہاں پہ آپ نے 2 رکعت نماز ہدیہ امام صادق آل محمد پڑھی، امام جعفر صادق کی بھی 2 رکعت نماز ہدیہ پڑھیں گے آپ، اور زیارت امام صادق علیہ السلام کی جائے گی۔ میں آپ سب کی نیابت میں امام صادق آل محمد علیہ السلام کی زیارت کرتا ہوں۔ قربتاً اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ ایھا الامام الصادق، السلام علیکہ ایھا الوصی الناطق، السلام علیکہ ایھا الفائق الرائق، السلام علیکہ ایھا السلام العظم، السلام علیکہ ایھا الصراط الاکبر، السلام علیکہ یا مصباح الظلمات۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا مقام کربلا میں دریائے فرات کے قریب اور امام حسین علیہ السلام کی روضے سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ روایت ہے کہ امام صادق علیہ السلام 144 ہجری میں اپنے دادا حسین بن علی علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے کربلا آئے اور اس علاقے میں سکونت اختیار کی۔ سب سے پہلے سن 904 ہجری میں شیخ امین الدین نامی ایک مخیر نے اس علاقے کی جائیدادیں روضہ امام حسین علیہ السلام کے لیے وقف کر دی، اور اس مزار کی پہلی عمارت 971 ہجری میں امام صادق علیہ السلام کی یاد میں تعمیر کی گئی۔ اس مقام کی کئی بار تزئین و آرائش کی جا چکی ہے۔ سب سے پہلے 1293 ہجری میں کربلا میں ہونے والی بغاوت میں عثمانیوں نے اس جگہ کو تباہ کر دیا۔ انتقاضہ شعبانیہ کے بعد بعثی حکومت نے اسے مکمل طور پر تباہ کر دیا، اور اس کے بعد صدام کی حکومت کے خاتمے تک اسے ایک چھوٹے سے علاقے میں استعمال کیا گیا جس کی بنیاد انہوں نے بنائی تھی، لیکن حکومتی ایجنٹوں نے زائرین کو بہانے سے یہاں زیارت سے روکا۔ عراق کی بعث حکومت کے خاتمے کے بعد امام صادق علیہ السلام کے مزار کی مکمل تزئین و آرائش کی گئی اور اس کا رقبہ 600 مربع میٹر تک پہنچ گیا۔ کتاب کربلا فی ذکرہ میں آیا ہے کہ ماضی سے شہر کی عورتیں موسم بہار کے دنوں میں خاص طور پر نوروز اور جمعرات کی شام کو حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے مقام پر حاضری کے لیے آتی ہیں، زائرین کو نیاز پیش کرتی ہیں اور شمع روشن کرتی ہیں اور مہندی نظر کرتی ہیں۔ نور کربلا۔ ذكرك ربي يذهب كربي